السلام علیکم، آداب، میں ہوں ثانیہ۔ ایکسپریس نیوز میں آپ کا استقبال ہے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ سے 6 یرغمالیوں کی لاشیں کی برآمد۔ اسرائیل کا دعویٰ، غزہ میں حماس کی ایک سرنگ سے 6 یرغمالیوں کی لاشیں کی گئیں برآمد۔ ایسا امکان ظاہر کیا جا رہا کہ ان لاشوں کی بحالی کے بعد نیتن یاہو حکومت پر اسرائیلی عوام کی جانب سے بڑھ سکتا ہے جنگ بندی کا دباؤ۔ جو بائیڈن نے کملا ہیرس کے حق میں کیا بٹن پریس اور کہا کہ وہ ہوں گی تاریخی صدر۔ شکاگو میں ڈیموکریٹک نیشنل کنونشن میں اسٹیج پر آنے پر جو بائیڈن نے جذباتی انداز میں کیا ان کا استقبال۔ ڈونلڈ ٹرمپ ایلان مسک کے لیے کابینہ کے کردار کی پیشکش کرنے کے لیے تیار۔ ٹیک ارب پتی اگرچہ مذاق میں، یہاں تک کہ ٹرمپ کے تحت نئی امریکی حکومت میں محکمہ حکومتی کارکردگی کی قیادت کرنے کی دے دی منظوری۔ تھائی لینڈ کے نئے وزیر اعظم نے مبارکباد کے لیے کیا مودی کا شکریہ، تعلقات کو مضبوط بنانے پر دیا زور۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں پیٹونگٹرن نے پی ایم نریندر مودی کے پرتپاک مبارکبادی پیغام کے لیے کیا شکریہ ادا، دو طرفہ تعلقات کو بڑھانے کے لیے ان کے ساتھ قریبی تعاون کرنے کی خواہش کا کیا اظہار۔ کولکتہ عصمت دری اور قتل کیس پر مغربی بنگال حکومت اور پولیس نے سپریم کورٹ سے لیا نوٹس۔ آرزی کار میڈیکل کالج اور اسپتال کے معاملے کو خوفناک قرار دیتے ہوئے عدالت عظمیٰ نے معاملے میں ایف آئی آر درج کرنے میں تاخیر پر حکومت پر کی سخت نکتہ چینی۔ بنگلہ دیش اور پاکستان میں منکی پاکس کے کیسز پائے جانے کے بعد مرکزی حکومت نے کر دیا الرٹ جاری، تمام سرحدوں اور ہوائی اڈوں پر بڑھا دی گئی نگرانی، ڈاکٹروں کو بھی دی گئی ہدایت، ڈاکٹرز کسی بھی طرح کی ایمرجنسی سے نمٹنے کے لیے رہے تیار۔ دہلی میں مختلف شاپنگ مالز کو بم کی دھمکی آمیز میل موصول، جس کے بعد پولیس نے مالز میں سرچ آپریشن کر دیا شروع۔ اس سے پہلے بھی دہلی میں ایک اسکول کو بم کی دھمکی دی گئی تھی، تاہم یہ جھوٹ ثابت ہوئی تھی۔ اجمیر بلیک میل کیس 1992 میں 6 ملزمان کو عمر قید، 5 لاکھ روپے جرمانہ عائد۔ اجمیر میں 1992 میں فحش تصاویر بلیک میل کرنے کے معاملے میں پوکسو عدالت نے باقی 6 ملزمان کو قصوروار ٹھہرایا۔ اس کیس میں عدالت نے ملزم کو عمر قید کی سزا سنائی۔ کولکتہ ڈاکٹر ریپ قتل معاملہ، احمد آباد کی مسلم خواتین کا احتجاجی مظاہرہ۔ کولکتہ کے آرزی کار میڈیکل کالج میں خاتون ڈاکٹر کی عصمت ریزی اور قتل کے خلاف ملک بھر میں احتجاجی مظاہرے۔ احمد آباد کی مسلم خواتین نے بھی اس معاملے کی مذمت اور گنہگاروں کو سخت سے سخت سزا دینے کی گئی مانگ۔ BRS رکن قانون ساز کونسل کویتا کو ایک مرتبہ پھر ہوئی مایوسی، شراب گھوٹالہ معاملے میں ان کی درخواست ضمانت پر سپریم کورٹ میں سماعت ملتوی۔ ED اور CBI کے کیس میں خرابی صحت کی وجہ سے ان کی جانب سے داخل کی گئی درخواست ضمانت پر سماعت سپریم کورٹ میں کر دی گئی ملتوی۔ مہاراشٹر کے تھانے ضلع میں 4 سالہ 2 بچیوں کے ساتھ اسکول میں جنسی زیادتی کا واقعہ، سینکڑوں سرپرستوں کا ریلوے اسٹیشن پر احتجاج، مشتعل والدین اور مقامی لوگوں نے صبح 8 بجے کے قریب بدلہ پور ریلوے اسٹیشن پر پٹریوں پر آ گئے اور ٹرینوں کا راستہ روک دیا اور ملزمین کے خلاف سخت کارروائی کا کیا ہے مطالبہ۔ شہر میں ہوئی طوفانی بارش کے دوران لال بہادر اسٹیڈیم کی باؤنڈری وال کا ایک حصہ ہو گیا منہدم، جس کے نتیجے میں وہاں پارک کی گئی گاڑیوں کو پہنچا نقصان۔ اسی دوران پنجا گٹا علاقے میں بجلی گرنے کا بھی واقعہ آیا پیش، علاقے میں برقی سربراہی میں پڑا خلل۔ حیدرآباد میں ہوئی طوفانی بارش میں ایک شخص کی پانی میں بہہ جانے سے موت، اس کی شناخت 43 سالہ وجے کی حیثیت سے ہوئی، جو یومیہ مزدور بتایا گیا۔ یہ حادثہ شہر کے مشیرآباد کے رام نگر میں پیش آیا۔ تلنگانہ میں مزید 2 دنوں تک بارش، محکمہ موسمیات نے کی پیش قیاسی۔ اس سلسلے میں عادل آباد، کومرم بھیم، آصف آباد، منچریال، نرمل اضلاع کے علاوہ جگتیال، راجانہ سرسیلا، پیداپلی اضلاع کے لیے یلو الرٹ کیا گیا جاری۔ کوتاگوڑم میں تقریباً 2 کروڑ روپے مالیت کا 500 کلو گرام گانجا ضبط، جس کی مالیت تقریباً 1.77 کروڑ روپے ہے، ضبط کر لی گئی اور 6 اسمگلروں کو کیا گیا ہے گرفتار۔ اور اب اسی کے ساتھ ایکسپریس نیوز یہیں پر ختم ہوئی۔ آپ اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے TTV۔